السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے کئی خطبات سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ گوشوں پہ آپ سے مخاطب تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اصل خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان ایک ابدی مخلوق ہے جسے کبھی موت نہیں آتی، ایک موت سے پہلے کی زندگی، ایک موت کے بعد کی زندگی۔ جو اچھے عمل کرے گا وہ ابدی نجات پائے گا، جنت پائے گا، اور جو برے عمل کرے گا وہ کائنات کے کوڑے خانے یعنی جہنم کا شکار بنایا جائے گا۔ پوری تگ و دو کا خلاصہ یہی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی گزارنے کے ساتھ یہ تصور انسان کے ذہن و دماغ میں بیٹھا دیا جائے کہ انسان ایک ابدی مخلوق ہے۔ حاضرین، آج کا میرا موضوع ہے جنت ایک آفاقی تصور۔ جنت جسے پیراڈائز کہا جاتا ہے، جس کا تصور تمام انسانی سماجوں میں پایا گیا ہے۔ جنت تمام مرد و عورت کا ایک عالمی خواب ہے۔ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے وہ ایک خوبصورت دنیا کا تصور لے کر پیدا ہوتا ہے کہ اس کو جنت کہا گیا ہے۔ یہی خواب ہے کہ یہی تصور ہوتا ہے انسان کے جنت کو پالے۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انسان ایک متلاشی جنت یعنی جنتی حیوان ہے۔ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنت کا تصور ہر سماج اور ہر کلچر میں ہمیشہ پایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے جنت ایک عالمی لفظ ہے۔ معمولی تغیر کے ساتھ کم و بیش ہر زندہ زبان میں پیراڈائز مختلف جہتوں کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ حاضرین، جنت کا تصور انسانی فطرت میں اتنا زیادہ پیوست ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی اس کی خواہش کے مطابق جنت کے تقریباً 1 درجن سے زیادہ ماڈل بنایا ہے۔ ہر انسان اپنے اس معمولی ماڈل کو واقعاتی طور پر پانے کا متلاشی ہے اور حاصل کرنے میں کما حقہ لگا ہوا ہے۔ جنت کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنت کا صرف وہی ماڈل مطابق فطرت ہے جو قرآنی ماڈل ہے، قرآنی تصور ہے۔ جو جنت کا تصور قرآن نے ہمیں دیا ہے وہی قابل قبول ہے۔ بقیہ تمام ماڈل فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس فہرست میں صرف قرآن کا ماڈل واحد قابل قبول ہے۔ اس لیے قرآن میں سچے انسانوں کے مطابق یہ ارشاد ہوا ہے کہ خدا ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس کو خوب پہچان کرا دی گئی۔ یعنی انسان اس جنت میں داخل کرا دیا جائے گا، وہ کیسا ہوگا اس کا تصور انسان کو خوب طریقے سے قرآن کے ذریعہ اور حدیث کے ذریعہ پہچان کرا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 6 ہے۔ اب تھوڑا جنت کے ان جو درجنوں ماڈل ہے اس پر سرسری جائزہ لیا جائے کہ قرآن کا نظریہ جنت کس حد تک قابل قبول ہے۔ قرآنی نظریہ ایک بدھسٹ ایک مذہب ہے، گرچہ بدھسٹ میں مہایانہ فرقہ ہے، صرف اس کو چھوڑ کر ان کے تمام فرقے میں کہیں بھی پیراڈائز یعنی جنت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن اس بدھزم میں بھی جنت کا تصور ہے کہ
انسان پنرجنم کے ذریعہ انسان ارتقائی سفر طے کرتا ہے اور آخری میں وہ اپنی سعادت کو پہنچ جاتا ہے، جس کے لیے ہزاروں ہزار سال درکار ہے۔ انسان کہ اگر ایک عمل صحیح ہے تو کسی اور شکل میں درجہ بدرجہ جا کر کے وہ پیدا ہوگا اور پھر آخری میں جا کر اس سعادت کو پا سکتا ہے، جو انسان اپنے فطرت کے سے میل نہیں کھاتا، اور یہ ماڈل قابل قبول نہیں ہے۔ یہودی ماڈل اگرچہ یہودیت میں جنت کا تصور ہے، لیکن اس کی بنیاد صرف ایک مخصوص نسل پر رکھی گئی ہے کہ یہودی کہ موجودہ یہودیت کا ماننے بغیر اور ایک مخصوص نسل ہے جو منتخب گروہ ہے، اور صرف یہی گروہ جنت کا حق رکھتا ہے۔ یہ انسان کے آفاقی فطرت کے بالکل خلاف ہے، جو علمی اعتبار سے درست نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ یہودیت کا ایک اپنا وہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل تمام اسی یہودیت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ذریعہ یہ ہے، جس کا تصور صرف انہوں نے ایک چھوٹا تصور جنت کا یہ تصور کر لیا کہ ایک گروہ ہے جو یہودیت ہے، جو کہیں سے دوسرے سے داخل ہوا انسان اس جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک محدود قسم کا تصور ہے۔ مسیحی ہے یہ معاملہ ہر کرسچن کا ہے کہ مسیح میں کہ انسان کو جنت کا پانا بالکل ناممکن سا ہے۔ آدم کی خطا کی وجہ سے تمام انسان پیدائشی طور پر جنت سے محروم ہو چکی ہے۔ اب جنت صرف ان عورتوں مرد کے لیے ہے جو اس عقیدہ کو مانے کہ مسیح سولی پر چڑھ کر ان کے طرف سے تمام گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ یہ تصور بھی انسانی فطرت کے مطابقت نہیں رکھتا۔ انسان کی فطرت ہے، یہ چاہتی ہے کہ جو شخص کوئی برا عمل کرے تو اس کو خود وہ برتے، عمل کی سزا وہی کرے گا جس نے برائی کی، اور یہ تصور کہیں بھی قابل قبول نہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ یہ انسانی فطرت کے عین خلاف ہے۔ ایک ہے ترقی، یہ سماجی ترقی کا تہذیبی جو تہذیب ہے، یہ سماجی ترقی کا جنتی ماڈل جو اس سماج میں ہے، جو سائنسی سماج میں جو موجودہ سماجی ترقی، نئی قسم کے ٹیکنالوجی اور ہر قسم کی ترقی کو لے کر تو اب پیراڈائز یعنی جنت کا ہے، اور دنیا کا انتظار اور اس دنیا کا انتظار، جنت کا انتظار وہ فضول ہے۔ اب اسی دنیا میں انسان اپنی جنت بنا سکتا ہے۔ 20ویں اور 21ویں صدی میں جنت کا یہ تصور انسان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پیراڈائز کا یہ جو تصور کہ اسی کو جنت نما بناؤ، اور یہی علم سماجی اور جو انسانی ارتقاء ہے، جو سائنسی جو ماڈل ہے کہ جنت کو اسی بناؤ، اب دوسرے جنت کا انتظار اور دوسری دنیا کا انتظار نہیں۔ وہ انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعہ اس دنیا کو جہنم کا پورا خانہ بنانے کے بالکل عن قریب ہے۔ یہ تصور بھی اپنے آپ میں بالکل فضول کی بات ہے کہ دنیا اپنے آخری اسٹیج پر ایک نئے جہنم کا تصور لیے پھر رہی ہے۔ اسی لیے تصور بھی ذہنی خرافات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک ایسا کلچر ہے بھلاوا کلچر، یہ ان لوگوں کا تصور ہے جن کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جائے تو وہ اپنا فارمولہ پیش کر دیتے ہیں کہ آج کی بات آج، کل کی بات کل، کہ آج اور ابھی، بس رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، بس یہی کہ خوب پیسے کماؤ، زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ، جنت کا عیش اور عشرت یہی پالو، بس یہی تصور ہے، ایک ماڈل ہے۔ ان کی زندگی اس نظریہ پر ہے کہ محنت کرو، پیسے کماؤ اور عیش کرو، اور بس یہی زندگی ہے۔ بس ایک سماج میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے، ان کا نظریہ قرآن کے نظریہ کے مطابق الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم مزید 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 کی چاہت میں لگے رہتے ہو جہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ آپ اپنے ان آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو ان تصور کو پیش اپنی جوانی میں، اپنے جو توانائی میں جو پیش کرتے ہیں کہ رائٹ ناؤ رائٹ ہے، بس یہی ہے دنیا، عیش و عشرت کا سامان یہی ہے۔ دیکھیں گے آخری میں وہ ہل کے پانی نہیں پی سکتے ہیں،
اور اس وقت بھی مزید 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 کی چاہت لگی رہتی ہے، اور یہی کہا جائے گا کہ آپ 90 اور 95 سال کی عمر میں جو پہنچ جاتے ہیں، تمام دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بس ایک اندھکار ہے، دنیا ایک اندھکار ہے، کچھ نہیں ہے، یہ عیش و عشرت کہ پوری دنیا کی ہر وہ عیش و عشرت پایا لیکن دنیا کچھ بھی نہیں۔ ان کا تصور اور آخری اختتام یہی ہوتا ہے جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہا کہ تم مزید 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 کی چاہت میں لگے رہتے ہو، یہاں کے قبروں میں مدفون ہو جاتے ہو، کہ انسان کو ایک اگر سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو وہ اسی تصور میں جیتا رہے گا کہ دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا اور پانچواں اور 10واں پہاڑ بھی ہمیں سونے کا دے دیا جائے۔ حاضرین، قرآن کا تصور ہے، جب اس کو سنیے، قرآن کا تصور کہ انسان ایک ابدی مخلوق ہے جسے بتایا گیا انسان اپنے آپ کو پیراڈائز کا اہل ثابت کرے۔ قرآن کا تصور یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اس میں کوئی کیٹیگری نہیں کہ یہودیت کے ماننے والے، بدھسٹ کے ماننے والے یا مسیح کے ماننے والے ہی جنت میں پا سکتے ہیں، جنت کو پا سکتے ہیں، اور جس نے سولی پہ چڑھائے جانے کو ہی تمام لوگوں کی طرف سے کفارہ کہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ایک مخصوص نسل کے لوگ ہی جنت میں جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس بات کا اہل کرے اور کہ موت کے بعد آنے والی اگلی دنیا میں اس کو اس عمل کے مطابق جنت میں بسایا جائے گا۔ اس اعتبار سے موجودہ دنیا تو یہ ایک انتخابی میدان ہے، یعنی سلیکشن گراؤنڈ ہے۔ یہاں انسان کو مختلف جہتوں سے میں رکھ کر، مختلف طریقوں سے، کسی کو عیش دے کر، مستی دے کر، کسی کو قسم پرسی میں رکھ کر جانچا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ جنت کے معیاری دنیا میں بسایا جانے کے قابل ہے، کہ وہ انسان کو پیدا کیا اور اس بات کے لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرے کہ وہ اس جنت میں بسائے جانے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے، یا تو اس جات میں پورے اتر کر ان کو منتخب کر کے جنت کے ابدی دنیا میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس جات میں ناکام ہوتے ہوں گے ان کو ابدی طور پر کائنات کی کوڑے خانے یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کا تصور ایک معمولی بچے کی اسکول سے کیا جائے کہ 1 سال کی مدت ہے، اگر وہ اچھا پڑھائی کرے گا، اچھی تیاری کرے گا تو وہ آگے جا سکتا ہے، ورنہ وہ جہنم فیل کر کے اس میں رہے گا، اور بار بار فیل کرے گا تو وہ دنیا میں ناکام رہے گا۔ یہ سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا تصور کہ اسکول کے مانند ہے دنیا۔ جنت تک ابدی دنیا میں داخل کر دیا جائے، اور جو لوگ اس جانچ میں ناکام ہو گئے انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ جنت کا قرآن کا یہی تصور ہے کہ انسان اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ اس جگہ جنت کو پانے کا حق رکھتا بھی ہے یا نہیں، جہاں قسم قسم کی اچھی اور آرام و آشائش کا وہ سامان ہے ملتی ہے، جسے برتنے کا، جسے انجوائے کرنے کا، جسے محسوس کرنے کا لامحدود طاقت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ جنت میں قرآنی ماڈل میں انسان خدا کے پڑوس میں بسنے کا حق رکھے گا، اور جو ہر قسم کے خوبیوں اور ہر قسم کے کمالات کا عطا خزانہ ہے۔ یعنی اللہ کو جو تصور لیے بیٹھا ہے، قرآنی تصور یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب ثابت کرے گا کہ وہ جنت پانے کا حقدار ہے، وہ اسکول کے اس بچے کے مانند وہ کامیاب ہو سکتا ہے، تو وہ سب سے بڑی بات کہ اللہ کا دیدار کرے گا، نبی رحمت کو دیکھے گا، حوض کوثر پہ پائے گا، اور مزید اس کے جو قرآنی تصور ہے اسے انشاءاللہ اگلے خطبات میں پیش کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پانے کے لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے لغو باتوں کو چھوڑ دی، بیہودہ باتوں میں نہیں پڑے اور رفسانی خواہشاتوں کو نہیں پڑے، انہی کے لیے ابدی جنت ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبات میں ان باتوں کو بتایا جائے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو وہ ابدی نجات جسے جنت کہا جاتا ہے جو قرآن کے مطابق ہے، اس کو پانے کے لیے، اس کو محسوس کرنے کے لیے، اس میں بسنے کے حقدار بنائیں۔ اللہ ہمیں کہنے سنت سادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔